الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. تعریف و توصیف، تعظیم و تکریم، حمد و ثنا اکیلا رب العالمین کے لیے زیبا اور مختص ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا خالق و مالک ہے، جس نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا. اللہ رب العالمین کی ذات ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، جس کا نہ کوئی خاندان ہے، جس کی نہ کوئی نسل ہے. اللہ رب العالمین کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، جس کی ذات کو نہ زوال ہے، نہ فنا ہے، نہ ختم ہے. درود و سلام میرے اور آپ کے آقا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر، جن کی محنتوں کے بدولت یہ دین ہم تک مکمل طریقے سے بغیر کسی کمی اور زیادتی کے پہنچا. حاضرین، انشاءاللہ 19ویں پارہ، جسے وقال الذین کہا جاتا ہے، 19ویں پارے کے مخصوص آیتوں کا خلاصہ انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں. جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت کا ترجمہ ہے کہ وقال الذین کفروا وقال الذین لا یرجون لقاءنا، جن کو ہماری ملاقات کی امید نہیں، انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں اتارے نہیں گئے کہ ہم اپنے رب کو دیکھ لیتے. وہ اپنے آپ کو بہت بڑے سمجھ رکھے ہیں اور سخت سرکشی کر لی ہے. کہ آیت کا ترجمہ ہے، اللہ کے نبی جب مکے والوں کے پاس جا کر، کفار کے پاس جا کر ایک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، توحید اور وحدانیت کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اکیلا معبود ہے، عبادت اسی کی ہونی چاہیے، سر اسی کے آگے جھکانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی آسمانوں کا مالک ہے، زمین کا مالک ہے، دن اور رات کو تبدیل کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے، موسموں کو بدلنا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، نفع و نقصان، موت و حیات کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، بیماری اور شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. جب یہ توحید کی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مکے والوں کے پاس پہنچایا گیا تو مکے والوں نے پیارے نبی سے، جہاں پر پیارے نبی کا مذاق اڑاتے رہے، پیارے نبی سے معجزات مانگتے رہے، وہیں پر پیارے نبی پر اعتراض بھی کرنے لگے. جیسا کہ ان لوگوں کا پیارے نبی کو لے کر بہت سارے اعتراضات تھے. یہ محمد ہمارے درمیان پلا بڑا ہے، ہمارے درمیان پیدا ہوا ہے، ہمارے ساتھ جو اتنے سالوں سے زندگی گزار رہا ہے، یہ ہماری طرح کھاتا ہے، یہ پیتا ہے، ہماری طرح بازار میں چلتا ہے، تو یہ کیسے نبی بن گیا ہمارے درمیان. اور دوسرے مقامات پر ان لوگوں نے کہا، جس اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، اگر اللہ کسی کو نبی بنانا چاہتا تو مکے کے یا طائف کے بڑے مالداروں کو اللہ تعالیٰ نبی بناتا، جا کے محمد کو جا کے اللہ نے کیوں نبی بنایا. اس طرح کے اعتراضات تھے. تو انہی کے اعتراضات میں سے ایک اعتراض کا اللہ ذکر کرتا ہے کہ ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت چاہتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ظاہر ہو جاتا، اللہ تعالیٰ خود آ کے ہم کو بتاتا کہ دیکھو میں تمہارا خدا ہوں، میری بات مانو، میری عبادت کرو. یا دوسرا ان لوگوں کا یہ بھی اعتراض تھا کہ اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کو نازل کرتا، فرشتے آ کر ہم کو سمجھاتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے کئی جگہ پر جواب بھی دیا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیتے ہوئے کہا، جس دن یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا مہجورا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ، دوسری جگہ فرمایا کہ فرشتے اتارتے تو فرشتے پر بھی اعتراض کرتے کہ اسے بیوی نہیں، بچے نہیں، کھانے پینے کی ضرورت نہیں، وہ ہمارے
तकलीफें, हमारी परेशानियां उसे क्या मालूम होते। और इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, अगर जिस दिन फरिश्ते इनके पास आएंगे वो दिन इनकी जिंदगी का बहुत बुरा दिन होगा। अल्लाह ताला ने कहा कि ये लोग फरिश्तों का मुतालबा करते हैं कि अल्लाह फरिश्तों को क्यों नहीं उतारा। अगर अल्लाह ताला की बात कहना ही अल्लाह ताला चाहता तो इंसान को नहीं भेजता बल्कि फरिश्तों को भेजता। क्यों नहीं भेजा फरिश्तों को, अल्लाह इस तरह सवाल किए। तो अल्लाह ने कहा कि जिस दिन अल्लाह इनके पास फरिश्तों को भेजेगा वो दिन इनकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन होगा। बुरा दिन क्या होगा? या तो फरिश्ते आएंगे उस वक्त जब अल्लाह ताला का अजाब भेजना होता है, जैसे कौमों की हलाकत के वक्त अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा, कौम लूत के पास रहे, नूह अलैहिस्सलाम के कौम के पास रहे, जो कौम शुएब रहे, कौम साले रहे, फरिश्ते आकर जो है चिंघाड़ते हैं, चीखते हैं, उसके बाद जो है तो वो बस्ती पूरी अजाब में मुलविस हो जाती है, मुब्तला हो जाती है। अल्लाह ने कहा या तो अल्लाह ताला के अजाब के लिए फरिश्ते आएंगे या इनकी जान निकालने के लिए फरिश्ते आएंगे। फरिश्तों जो है इंसान की जिंदगी में जब इंसान के मरने का वक्त होता है उस वक्त फरिश्ते आते हैं। तो अल्लाह ने कहा फरिश्ते, लोग मुतालबा करते हैं फरिश्ते कब आएंगे? फरिश्ते उस वक्त आएंगे जब इंसान की जान निकाली जाती है, और जान निकालते हो जब फरिश्ते को ये देखेंगे तो ये जिंदगी का बहुत बुरा दिन होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात कहा। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी कहा, वयौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फुलानन खलीला। अल्लाह तबारक व तआला आखिरत के दिन का एक मंजर पेश कर रहा है कि क़यामत के दिन, क्योंकि आम तौर पर दुनिया में इंसान क्या करता है, दोस्तों से ज्यादा करीब होता है, दोस्त के तरीके पर चलता है, दोस्त की बातों को मानता है, दोस्त के साथ या तो अच्छा बनता है या तो दोस्त के साथ बुरा बनता है। जो लोग दोस्तों के साथ रहकर इबादतों को छोड़ते हैं, नमाजों का एहतमाम नहीं करते, दीन की पाबंदी नहीं करते, अल्लाह और उसके रसूल की बात नहीं मानते, दोस्तों की बातों में आकर अपनी आखिरत को बर्बाद करते हैं, वो लोग क़यामत के दिन अफसोस करेंगे हशर के मैदान में। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि, जिस तरह जो है गुस्से के मौके पर या कोई शर्मिंदगी के मौके पर इंसान अपनी नाखूनों को चबाता है परेशानी की वजह से, इस तरह क़यामत के दिन हशर के मैदान में काफिर, कुफ्फार, मुशरिकीन जिन्होंने नबियों का इनकार किया, अपने उंगलियों को दांतों के दरमियान, दोनों दांतों के दरमियान उंगलियों को चबाएंगे, अफसोस करते हुए कहेंगे, यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला, क्या ही अच्छा होता मैं दुनिया में रसूल को अपना दोस्त बना लेता, नेक लोगों को अपना दोस्त बना लेता, नमाजी, परहेजगार और दीनदारों को अपना दोस्त बना लेता, उनके साथ मैं भी नमाजी बन जाता, उनके साथ मैं भी दीनदार बन जाता, उनके साथ मैं भी दीन का पाबंद बन जा सकता था। या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फुलानन खलीला, कितने अफसोस की बात है कि मैंने दुनिया में बुरे लोगों से दोस्ती की, जो नमाज को नहीं जाते थे, जो दीन के काम पर चलते नहीं थे, जो दीन के रास्ते पर, नबियों के रास्ते पर नहीं चलते थे, मैंने उनके साथ दोस्ती की और नतीजे में मैं भी उनके जैसा बन गया, बुरा हो गया। आज उनके साथ मैं भी जहन्नम में जा रहा हूँ। अगर नेक लोगों से दोस्ती करता तो आज नेक लोगों के साथ मैं भी जन्नत में जाता। तो इंसान की जिंदगी में दोस्ती का बड़ा अहम रोल होता है, इसीलिए हम दोस्ती का इंतखाब अच्छे लोगों से करना चाहिए। अल्लाह के नबी ने वजाहत के साथ एक हदीस बताई, नेक लोगों की दोस्ती कैसे है, इतर बेचने वाले की तरह है। बुरे लोगों की दोस्ती कैसा है, लोहार के साथ दोस्ती करने की तरह है। जो नेक लोग होते हैं इतर फरोश की तरह, इतर वाले की तरह। जब आप उस इतर वाले के पास जाके बैठेंगे, आप अपने कपड़े में इतर नहीं भी लगाएंगे, वो खुशबू खुद ब खुद आपके इतर में आ जाएगी। इस तरह से नेक लोगों से आप दोस्ती करेंगे, खुद ब खुद उनके अंदर जो खूबियां, अच्छाइयां होती हैं, अच्छी आदतें होती हैं, इबादत का जो तरीका उनके अंदर होता है, वो तुम्हारे अंदर खुद ब खुद आ जाएगा। वही बुरे लोगों से दोस्ती करोगे, उसकी मिसाल प्यारे नबी ने लोहार से दी। लोहार, जैसा आप एक लोहार के पास जाके बैठेंगे, उसके पास आग भी होता है, उसके पास अंगारे भी होते हैं, उसके पास जो है लोहे होते हैं जिसे वो हथौड़ी से तपाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब उसके पास बैठोगे तो आग के कुछ छींटे, आग के कुछ जो है चिंगारियां आपके कपड़े में पड़ेंगी, आपके बदन को नुकसान पहुंचाएंगी, आपके बदन में कहीं आबिले या आपके बदन में कोई नुकसान हो सकता है, या जो है आपके कपड़े में लगकर आपका कपड़ा जल सकता है, ऐबदार कपड़ा बन सकता है। तो इसी तरह अगर आप
उसके साथ बैठकर काम नहीं भी करेंगे तो कम से कम वहां पर बैठेंगे तो धुआं की बदबू तो आपके कपड़े में, आपके बदन में आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह बुरे सोहबतों में रहोगे, बुरे लोगों से दोस्ती करोगे, या तो उनकी बुराइयां जैसा ऐबदार कर देता है आपके कपड़े को, आपके जिस्म को, लोहा या चिंगारी, बिल्कुल इसी तरह बुरे लोगों की दोस्ती आपकी जिंदगी को, आपके कैरेक्टर को ऐबदार बना देती है। इसी तरह अगर आप उसके पास बुरी आदतें नहीं भी सीखेंगे, खुद ब खुद आपके अनजाने में बहुत सारी उसकी बुरी आदतें आपके अंदर आ जाएंगी। तो इसलिए हम अपने घर में बच्चों को भी देखना चाहिए कि स्कूल में रहे, मोहल्ले में रहे, ग्राउंड्स में रहे, हमारे बच्चे कहाँ जाते हैं, उनकी संगत कैसी है, उन लोग कैसे बच्चों से मिलते हैं, उनका उठना बैठना कैसे बच्चों से है। तो माँ बाप को पूरी तरह से नजर रखना चाहिए। अल्लाह ताला कहता है कि अच्छे लोगों से दोस्ती करोगे, आखिरत में भी जो है, दुनिया में भी तुम कामयाब, आखिरत में भी जो है नेक लोगों के साथ जन्नत में जाओगे। बुरे लोगों से दोस्ती करोगे तो हशर के मैदान में अपनी उंगलियों को दांतों के दरमियान चबाना पड़ेगा, अफसोस करेगा, लेकिन वहां का अफसोस कोई काम नहीं आएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने उसका जिक्र किया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फुरकान में आखिर में इबादुर रहमान करके अल्लाह ताला अपने बंदों के सिफात बयान किया। व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि होना, अल्लाह ताला ने बहुत सारे सिफात बनाए। यानी अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों को किस हाल में देखना चाहता है, अल्लाह अपने बंदों को कैसे देखना पसंद करता है। जैसा एक बाप होता है अपनी औलाद को पसंद करता है कि मेरी औलाद ऐसी रहे, अच्छा पढ़े, अच्छा लिखे, अच्छा पहने, अच्छा सजे, अच्छा सवरे। एक शौहर अपनी बीवी से कुछ एक्सपेक्ट करता है कि मेरी बीवी इस तरह सच कर रहे हैं, सवर कर रहे हैं, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे से रहें। तो बिल्कुल अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के ताल्लुक से कुछ बातें रखता है कि अल्लाह तबारक व तआला किस किस्म के बंदे को पसंद करता है। तो हमको ये तमाम चीजें पढ़कर इस तरह बंदे बनने की कोशिश करना चाहिए इंशाअल्लाह। वइबादुर रहमान, अल्लाह के बंदे, रहमान के बंदे कैसे होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को कैसे देखना चाहता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वइबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि होना। पहली सिफत अल्लाह ने बयान किया, अल्लाह अपने बंदों को कैसे देखना पसंद करता है, जब वो जमीन पर चलते हैं तो आजिजी से चलते हैं, आजिजी के साथ, इनकिसारी के साथ, तवाज़ो के साथ, नरमी के साथ जमीन में चलना चाहिए। नरमी के साथ जमीन में चलने का मतलब क्या है, एक तो जमीन में पैरों को पटक पटक कर नहीं चलना चाहिए कि जो है हमारे जूतों की आवाज आए, हमारे पैरों की आवाज। एक दूसरी चीज, जैसा हम कल सूरह नूर में पढ़े कि औरतें जो है ऐसी पट्टियां या ऐसी चीजें अपने हाथों में, अपने पैरों में ना पहने जिसकी झनकार, जिसकी आवाज जो है गैर मर्दों को सुनाई देती हो। तीसरी चीज, जमीन में पटक पटक कर ना चले, इसका मतलब क्या है कि अकड़ कर ना चले, गर्दन ऊंची करके चलना, सीना तान के चलना, ये कहना कि जो है मैं बड़ा हूं, मेरे पास जो है, मगरूर बनकर चलना, अकड़ कर चलना, ये चीज अल्लाह को पसंद नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो भी आदमी जिंदगी में आजिजी इख्तियार करता है, यानी अल्लाह उसे कुछ भी दे दे, माल दे दे, दौलत दे दे, इल्म दे दे, खूबसूरती दे दे, सलाहियत दे दे, कुछ भी दे दे, आदमी हमेशा उसके अंदर आजिजी होना चाहिए। आजिजी आप पहचानते होंगे कि आजिजी इंसान के अंदर होना चाहिए। कुछ लोग कुछ भी नहीं होता लेकिन बहुत अकड़ते हैं, कुछ लोगों को आप देखेंगे बहुत कुछ होता है फिर भी उनकी जिंदगी में जो एक नॉर्मल लाइफ वो जीते हैं। तो अल्लाह ताला कहता है कि मन तवाज़ा लिल्लाह, जो आदमी जितना अल्लाह ताला के सामने आजिजी अख्तियार करेगा, अल्लाह उसे उतना ऊंचा मकाम देगा। जो जितना आजिज रहेगा अल्लाह के सामने, अल्लाह ताला उसे उतना ऊंचा बढ़ाएगा। अगर हम जिंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, जिंदगी में ऊंचे मकाम पर पहुंचना चाहते हैं, तो अकड़ना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला ऐसे बंदों को पसंद करता है जो नरमी अख्तियार करते हैं। लहजे में नरमी होना, बातचीत में नरमी होना चाहिए, चलने फिरने में नरमी होना चाहिए, उनके रहने सहने में नरमी, एक नॉर्मल आजिजी का जो है इंसान के अंदर मिजाज होना चाहिए। फिर अल्लाह ने कहा वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा।
हेलो शेख, आपको सुन नहीं सके। मे भी कॉल आया गया क्या, आपको पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। शुरू कीजिए। वालेकुम सलाम। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे सिफत गिनाई ईमान वालों की, वइदा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। अल्लाह के नेक बंदे वो होते हैं जब जाहिल किस्म के लोग उनके पास बहस करते हैं तो उन लोगों से बात करके अपना वक्त जाया नहीं करते। कुछ लोग होते हैं उनकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं होता, कुछ काम नहीं होता, बेतुके सवालात करना, बेतुके जो है आके लोगों को परेशान करना लोगों का मिजाज होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ऐसे लोगों से जब मेरे बंदे मिलते हैं तो उनके साथ मिलके बेकार की बातें नहीं करते, गपशप नहीं करते। वो लोगों के पास अस्सलाम वालेकुम बोल के आगे बढ़ जाते हैं। तो जो है अल्लाह तबारक व तआला ने एक बात ये बताया कि ईमान वाले बंदे कभी गैर जरूरी बात नहीं करते। जबान खुलती है तो फायदे की बात करते हैं, इसमें या तो दुनिया का फायदा होना है तो आखिरत का फायदा होना। ये छोड़ के जो है घंटे घंटे बैठकर ऐसी बातें करना जिसका कोई फायदा नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला कहता मेरे बंदे ऐसा नहीं करते। तो बेकार की बातें करने वाले बंदों को अल्लाह पसंद नहीं करता। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदों को पसंद करता है जो रात में सोते भी हैं और अपने रात को कुछ हिस्से में बांट कर अल्लाह की इबादत भी करते हैं, यानी तहज्जुद के वक्त उठते हैं, अल्लाह ताला के सामने सर झुकाते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उस वक्त जब सारी दुनिया सो रही हो, अल्लाह के नेक बंदे जो है ततजाफा जुनूबहुम अनिल मज़ाजी यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा। जब सारी दुनिया सो रहते हो सल्लू बिल लैली वन नास नियाम, उस वक्त नमाज पढ़ो जब लोग जो है आगोश नींद में होते हैं। जब लोग आकर नींद में होते हैं तो जो है तहज्जुद का वक्त जो होता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह ताला दुनियावी आसमान पे आता है, आके अपना हाथ फैला के पूछता है कौन है खर्चदार, उसकी खर्च को दूर करूं, कौन है जरूरतमंद उसकी सवाल में पूरी करूं, कौन मांगने वाला है उसकी मैं मांग पूरी करूं। तो तहज्जुद का वक्त जो होता है, फजर की नमाज से पहले का जो वक्त होता है, इंसान की जिंदगी में जब भी मुसीबतें परे आ रही मेरी आवाज में? हाँ सुना रही है, जरा सुना था। पता नहीं क्यों ऐसा डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बार बार। नहीं, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है आपको, उसके लिए कट हो रहा है वो। ठीक है। अल्लाह तबारक व तआला ने
یہ بات بتایا کہ اللہ کے نیک بندے زیادہ وقت جو ہے جب سوتے ہیں تو جاگ کر بھی جو ہے تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے ہیں. تو انسان کی زندگی میں جو بھی پریشانیاں آئیں، ایسے تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، دعاؤں کے ذریعے سے قریب ہونا ہے، لیکن خصوصاً تہجد کے وقت کہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے بندوں کو دیتا ہے. تو تہجد کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اللہ کے نیک بندے جسے اللہ پسند کرتا ہے کہ وہ بندے ہیں جو تہجد میں اٹھ کر نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں. اس کے بعد نیک بندے کیا ہوتے ہیں؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگتے رہتے ہیں، کیونکہ جہنم کی آگ، جہنم کی ہولناکی، جہنم کا عذاب بہت بری چیز ہے اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. تو اللہ کے نیک بندے جب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، جہاں بہت ساری چیزوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ہمیشہ اللہ کے نیک بندے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا. پھر اس کے بعد کہا والذین اذا اسرفوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو حد سے زیادہ بھی خرچ نہیں کرتے. بے جا اسراف کرنا، آدمی کو جہاں ضرورت نہیں وہاں جا کے خرچ کرنا، جیسا کہ دوسری آیت میں اللہ نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. جو اسراف کرنے والے ہیں، فضول خرچی کرنے والے ہیں، ضرورت کے علاوہ چیزیں خریدنے والے ہوتے ہیں، یہ آ کر شیطان کے بھائی ہیں. اور اسی طرح ولم یقتروا، نیک لوگ کون ہوتے؟ بخیلی بھی نہیں کرتے، جہاں دینا ہے وہاں نہیں دیتے، ضرورت مندوں کو مدد نہیں کرتے. تو جو ہے یہ چیز اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے ضرورت مندوں کو بھی دیتے ہیں، بخیلی بھی نہیں کرتے، اسراف بھی نہیں کرتے. وکان بین ذلک قواما، درمیانی راستے میں رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتایا کہ ایمان والے بندے یہ ہوتے ہیں. پھر کہا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جن لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے، کبھی شرک نہیں کرتے. شرک کرنا، اللہ کی ذات میں دوسروں کو لا کر ٹھہرانا، یا اللہ تعالیٰ کو جو پاور ہے وہ پاور آ کر ہم لوگ دوسروں کو دینا، پتھروں کو، تصویروں کو، مرے ہوئے لوگوں کو، پیروں کو، اولیاء اللہ کو اگر ہم وہ پاور دے دیتے ہیں جو اللہ کا پاور ہے، ہم دوسروں کو دے دیتے ہیں تو یہ شرک ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی دوسروں کو شریک نہیں کرتے اللہ کے نیک بندے. پھر کہا ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے ناحق کسی کی جان نہیں لیتے. دوسروں کو مارنا یا دوسروں کا زندگی جینا حرام کر دینا، نیک بندے کبھی ایسا نہیں کرتے. پھر کہا اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو زنا نہیں کرتے. زنا کرنا ایک بہت بڑی بدکاری، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شرک کرنا، زنا کرنا، بے تکے باتیں کرنا، یہ سب جو ہے ایسے گناہ ہیں جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ جو ہے کہتا ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ عذاب زیادہ سے زیادہ عذاب دے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ اتنا رحیم ہے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، سوائے ان بندوں کے جو گناہ کر دیے، غلطی کر دیے، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ بندے جنہوں نے زندگی میں غلطیاں کر لی، گناہ کر لیے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ ایسے بندوں سے اتنا خوش ہوتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک بندہ جب گناہ کر دیا، غلطی کر دیا، گناہ اور غلطی کا احساس ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں بیٹھ کر سچے دل سے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ اس کے گناہ کو صرف معاف ہی نہیں کرتا بلکہ اللہ کہتا ہے کہ وہ گناہوں کو مٹا کر گناہوں کی جگہ اللہ نیکیاں لکھ دیتا ہے. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. ایسا کیوں کرتا ہے؟ وکان اللہ غفور الرحیم. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، بڑا رحیم ہے. معاف کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بندہ گناہ کی غلطی کا احساس ہو کے اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسا ایک صحرا میں ایک آدمی جو ہے سفر کر رہا تھا، اکیلا تھا، اس کے اونٹ کے ساتھ جو ہے اس کے سامان سے کھانے پینے کی چیزیں تھی، اس کے جو ہے بہت ساری چیزیں تھی، لیکن کیا ہوا کہ آنکھ لگ جاتی ہے، اچانک اس کی اونٹنی گم ہو جاتی ہے. آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹنی نظر نہیں آ رہی، ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے، بڑا پریشان ہو گیا، بہت ٹینشن میں آ جاتا ہے. اچانک اس کے سامنے اس کی اونٹنی آ گئی تو کتنی خوشی ہوتی ہے.
اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ خوشی میں کہہ دیتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں، جبکہ اسے کہنا تھا اے اللہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں۔ خوشی کی انتہا ایسی ہوتی ہے کہ اس نے کہہ دیا کہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں، یعنی خوشی سے وہ کہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جب ایک بندہ گناہ کر کے اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے بھی کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے۔ جیسے ایک ماں کا بچہ اگر گم ہو جائے پھر وہ بچہ مل جائے تو ماں کو کیا خوشی ہوگی۔ ایک چیز آج کے زمانے میں بچے سے زیادہ پیار کرتے کسے؟ سیل فون کو۔ سیل فون گم ہو گیا پھر سے وہ سیل فون ملا تو آدمی کو کیا خوشی ہوگی، سوچ کر دیکھو۔ تو یہ چیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گنہگار بندے جب توبہ کرتے ہیں تو گنہگار بندوں کے توبہ قبول کر کے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ ان کے نام اعمال سے گناہوں کو مٹا کر ان گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا والذین لا یشہدون الزور، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ جھوٹی گواہی آج کے زمانے میں اس آیت پر آدمی کو غور کرنا چاہیے، کیونکہ آپ چلے جائیں گے کورٹ کچہری میں جا کر آپ دیکھیں گے کرایہ کے طور پر جو ہے جھوٹی گواہی دینے والے موجود ہوتے ہیں۔ ایمان والے بندے کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ آج دیکھیں گے ہماری حکومت رہے، آج ہمارا ملک رہے، یہاں پر ہوتا کیا ہے، معصوم لوگوں کو جھوٹی گواہی کے ذریعے سے اندر کر دیا جاتا ہے، بڑے بڑے ظالموں کو جھوٹی گواہی کی بنیاد پر جو ہے جیل سے باہر کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب جو ہے شریعت کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ جھوٹی گواہی کتنی خبیث چیز ہے، حدیث سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا، ایک مرتبہ پیارے نبی صحابہ کے ساتھ جو مسجد نبوی میں آرام کر رہے تھے، لیٹے ہوئے اللہ کے نبی نے کہا کہ بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟ صحابہ نے پوچھا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا بڑا گناہ ہے۔ پھر کہا کہ والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی لیٹے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے، لیکن اچانک اللہ کے نبی جو لیٹے ہوئے تھے اٹھ کر بیٹھ گئے، بیٹھ کر کہا کہ جھوٹی گواہی دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی بار بار یہ بات جملہ کہہ رہے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے سوچا کہ اللہ کے نبی خاموش ہو جاتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ یعنی جھوٹی گواہی دینا، یعنی دوسروں کو پھنسانے کے لیے جھوٹی گواہی دے کر پھنسانا، یا مجرموں کو باہر نکالنے کے لیے جھوٹی گواہی دے کر باہر نکالنا، یہ آ کر کوئی ساٹھی شاید اس کو بولتے ہیں۔ تو جو جھوٹی گواہی یہ بہت غلط چیز ہے، اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا۔ پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب جو ہے بیکار کی باتوں سے ہمارے بندے رہتے ہیں تو وہاں پر کھڑے ہو کر ان کی باتیں نہیں سنتے، بلکہ وہ جو ہے شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے بیکار کی مجلسوں میں کبھی نہیں بیٹھتے ہیں، ادھر کی غیبت ادھر کی غیبت، اس کی چغلی اس کی چغلی، لوگ مزہ لے کر جو ہے دوسروں کی برائی بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے کبھی دوسروں کی پیٹھ پیچھے ان کی بات نہیں کرتے۔ جب بھی کوئی ایسا بات کرنے والی مجلس بھی نظر آتی تو وہاں پر جو ہے شرافت سے گزر جاتے ہیں، وہاں بیٹھتے نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب کبھی اللہ کی بات، رسول کی بات، دین کی بات آتی ہے تو وہاں جو ہے اندھے بہرے بن کر نہیں جاتے، بلکہ وہاں کھڑ کر غور سے سنتے ہیں۔ آج ہمارا مسئلہ دیکھیے بالکل الٹا، غیبت کرنے کی مجلسوں سے ہم گزرتے ہیں تو وہاں کھڑے ہو کر ہم بھی ایک چار باتیں کر کے آتے ہیں، جہاں اللہ رسول کی بات چلتی ہے وہاں ہم بیٹھتے نہیں۔ مثال کے طور پر واٹس ایپ کی میں بات کروں گا، ہمارے درمیان یہ جو ہے زیادہ چلتا ہے، واٹس ایپ کی بات کروں گا۔ واٹس ایپ میں دنیا بھر کے میسج آتے ہیں، میمز آتے ہیں، بہت سارے بیکار کی بیچ چکے یا جو ہے ٹک ٹاک کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے کلپس آتے ہیں، لوگ جو ہے گھنٹے گھنٹے بیٹھ کر اس پہ دیکھتے ہیں، لیکن وہی ایک درس کا ایک کلپ آ جائیں، بیان کا ایک کلپ آ جائیں، حدیث کا ایک کلپ آ جائیں، حدیث کا ایک پوسٹ آپ کے پاس آ جائیں، لوگ کیا کرتے ہیں؟ نظر انداز کر کے چلے جاتے ہیں، اسے دیکھتے بھی نہیں، اسے سنتے بھی نہیں۔ وہی آپ دیکھیے ٹک ٹاک کے کلپس رہیں یا جو ہے ہنسی مذاق کے کلپ رہیں، گانے بجانے کے ویڈیوز آپ کے پاس آ جائیں، کامیڈی کے ویڈیوز آ جائیں، لوگ گھنٹے گھنٹے بیٹھ کر جو ہے واٹس ایپ میں دیکھتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو دیکھتے نہیں، آگے آدمی جو ہے ایسے پاس کر دیتا، حدیث اگر آتے ہیں تو آدمی ایسے پاس کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ میرے نیک بندے ہوتے ہیں جب ان کے پاس اللہ رسول کی بات کہی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو اندھے بن کر، بہرے بن کر، گونگے بن کر نہیں جانتے، وہاں کھڑ کر سنتے ہیں، وہاں کھڑ کر جو ہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ اس میں کیا کہنا چاہ رہا ہے، اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں کیا کہا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نیک بندے ایسے ہوتے ہیں۔ اگر ہم لوگ قرآن کے آیتوں کو پاس کر دے
قرآن کے اور حدیثوں کی جو ہے جو بیانات اگر آتے ہیں اس کو ہم پاس کر دیتے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ کے پسندیدہ بندے نہیں ہیں. اللہ کے پسندیدہ بندے دنیا کی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں, ٹک ٹاک کو چھوڑ دیتے ہیں, وی میٹ کو چھوڑ دیتے ہیں. چھوڑ کر کیا کرنا ہے ہم کو؟ جب قرآن کی بات آتی ہے, حدیث کی بات آتی ہے, درسوں کو جو ہے پاس کیا جاتا ہے, فارورڈ کیا جاتا ہے, تو ہم بھی اسے سنیں, آگے ہم بھی فارورڈ کریں. جو بھی لوگ سنیں گے اس پر عمل کریں گے, اگر کوئی سدھر جاتا ہے تو اس کا ثواب ہم کو ملتے رہے گا, ہم کو ملتے رہے گا. یہ صدقہ جاریہ ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہا. اسی طرح نیک لوگ کون ہوتے ہیں؟ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ نیک بندے اللہ کے کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ بندے جو ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے ہیں. اگر مرد ہے تو عورت اس سے مراد ہے, عورت ہے تو مرد مراد ہے, اے اللہ میرے شوہر کو, یا اگر مرد ہے تو اے اللہ میری بیوی کو, میرے بچوں کو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. کیونکہ دنیا میں اگر انسان کو بیوی بچے تو ہیں لیکن اس سے اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں ملتی ہے, سکون نہیں ملتا ہے, تو اس سے زندگی جینا عذاب بن جاتا ہے. تو اللہ سے نیک لوگ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ میری بیوی کو, یا عورت ہے تو اے اللہ میرے شوہر کو, میرے بچوں کو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, جن کو دیکھ کر مجھے خوشی ملے, ایسی بیوی اور ایسے بچے مجھے عطا کر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نیک بندے ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں, اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ و سلاما. ایسے نیک بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اونچا مقام دے گا, اور جنت میں سلام 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 کی خوشخبریاں ان کو سنائی جائے گی. فرشتے سلام کریں گے, نیک لوگ سلام کریں گے, اللہ خود ان کو سلام کرے گا. سلام قولا من رب الرحیم. اللہ تعالیٰ ایسے نیک بندوں کو سلام کرے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. یہ آیت پر ہم کو غور کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے دیکھو ہمیشہ انسان کی زندگی میں کچھ بھی مسئلہ کھڑا ہو جائے, دعا اللہ کے پاس کرنا چاہیے, اللہ ہی سے مانگنا چاہیے. اگر تم اللہ سے مانگنا چھوڑ دو گے, اللہ کو کیا پرواہ ہے کہ اللہ تمہاری ضرورت کو پوری کرے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ساری مخلوقات ہیں, چرندے پرندے درندے گزندے, اتنی ساری مخلوقات ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ بھال کر رہا ہے, ان کو دیکھ رہا ہے, یہ خود اللہ تعالیٰ کے لیے کافی ہے. ہم کو اللہ کو دیکھنا کوئی ضروری نہیں. اللہ نے کہا کہ تم اللہ سے دعائیں کرتے رہو, اللہ تمہاری دعائیں سنے گا. اگر تم اللہ سے دعا نہیں کرو گے, اللہ تعالیٰ کو تمہاری پرواہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ کو سوچنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے, ہمیشہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا, دعا سے کبھی بے نیاز نہیں ہونا چاہیے. الدعاء مخ العبادہ, تمام عبادتوں کی جڑ دعا ہے, اور جو لوگ دعا سے بے نیاز ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا کہتا ہے کہ فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اگر ہم اللہ کو یاد نہیں کریں گے تو اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ اللہ ہم کو یاد کرے. اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنی ساری مخلوقات ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہا. سورہ فرقان اس سے ختم ہوتا ہے. اس کے بعد سورۃ الشعراء. سورۃ الشعراء, سورۃ الشعراء اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے, شعراء مطلب کیا ہے؟ شاعروں کی پلورل ہے, شاعروں کا جمع ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں چونکہ شاعروں کا بڑا چرچا تھا, شاعروں کو جو ہے بہت اہمیت دی جاتی تھی, شاعروں کا مشاعرے چلتے تھے, شاعروں کا جو کلام ہوتا تھا جو اچھا ہوتا تھا اس کلام کو کعبۃ اللہ میں وہ لوگ لٹکاتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شعراء میں بات بتائی کہ دیکھو ایک طرف شعراء ہیں, شاعر حضرات ہیں, ایک طرف اللہ کے نبی ہیں. شاعر حضرات کے اور اللہ کے نبی کے کلام میں زمین آسمان کا فرق ہے, کیونکہ شعراء یہ اپنی طرف سے من گھڑت بات لکھتے ہیں, لیکن یہ قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, دونوں میں کبھی میل نہیں کھاتا. کبھی تم اسے ملانے کی کوشش نہ کرو. شاعری الگ چیز ہے, شاعروں کو دیکھو وہ جو بولتے ہیں وہ خود نہیں کریں گے, اور جو ہے کہیں کہیں اپنے خیالات میں وہ کھوئے رہتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی جو کرتے ہیں, جو بولتے ہیں وہ کر کے بتاتے ہیں, جو کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تعلق سے احکامات نازل کیا ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی سراپا رحمت ہے, اللہ کے نبی شاعر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جس سورہ شعراء کے آخر میں بات کہی, اور سورہ شعراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 7 نبیوں کا تذکرہ کیا. تقریباً جو ہے موسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, شعیب علیہ السلام, ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام, اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شعراء میں تقریباً 7 نبیوں کا تذکرہ کیا. اور 7 نبیوں کے بارے میں اگر ہم دیکھیں گے, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے زندگی کا وہ واقعہ بیان کیا سورہ شعراء میں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا تو اللہ نے کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس,
فرعون کون ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بہت بڑا رب ہوں، میری پوجا کرو، میری عبادت کرو، لوگوں کو مجبور کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ہارون علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کے فرعون کو سمجھاؤ۔ فرعون کے پاس جا کے سمجھاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ تو اس نے کہا فما رب العالمین، اے موسیٰ یہ بتاؤ کہ رب العالمین کون ہے، رب العالمین کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھایا رب المشرق والمغرب، میرا رب تو وہ ہے جو مشرق کا مغرب کا پروردگار ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس نے جب زیادہ بحث کی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزے کو دکھایا۔ معجزہ کیا تھا؟ عصا اٹھا کر زمین پہ ڈالا، جب زمین پہ ڈالا تو وہ لکڑی جو ہے صاف اژدھا بن گیا۔ تو اس نے کہا، لوگوں کو بہکانے کے لیے اس نے کہا کہ یہ موسیٰ جو ہے حقیقت میں نبی نہیں ہے بلکہ جادوگر ہے، تو ہم بھی جو ہے بڑے بڑے جادوگروں کو بلائیں گے۔ اس طرح ایک دن مقرر ہوتا ہے، جادوگر آتے ہیں، لیکن جادوگروں کو آخر میں یقین ہوتا ہے کہ موسیٰ جادوگر نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی ہیں، وہ خود بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ پھر بھی جو ہے فرعون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بڑی ناانصافی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ اس میں فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے تذکرہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو کیسے سمجھایا، ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اللہ کی ذات پر کیسے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ ابراہیم علیہ السلام جو قوم کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جو مجھے پیدا کیا، مجھے سیدھا راستہ دکھا رہا ہے، میرا رب وہ ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، میرا رب وہ ہے تو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، جب میں مر جاؤں گا تو میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعریف، اللہ کی بڑائی قوم کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ جب قوم نے اس کا انکار نہیں کیا تو قوم نے اس کو جو ہے انکار کیا تو موسیٰ ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان سے بے نیاز ہو کر نکل جاتے ہیں۔ کہنا یہ ہے کہ ہمارا ایمان بھی اتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ یہ واقعات بیان کر کے ہم کو بتانا چاہتا ہے کہ نبیوں کا ایمان کتنا مضبوط تھا۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، زندگی دینا، موت دینا، بیماری دینا، صحت دینا، بیماری کے بعد صحت دینا، کھلانا پلانا، یہ سب کون کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ تو ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ ہم زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ کبھی ہم جو ہے تھوڑی تھوڑی مصیبت، تھوڑی تھوڑی پریشانیوں کے آنے پر ہم اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسروں کے در کو چلے جاتے ہیں۔ کسی کے اندر وہ طاقت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس پاور ہے۔ ہم کو مانگنا ہے، اللہ ہی کے پاس مانگنا ہے۔ نبیوں کے واقعات کو بول کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بتایا کہ دیکھو نبیوں کا ایمان اتنا مضبوط تھا، جب کبھی نبی کی زندگی میں پریشانیاں آتی تھی اللہ تعالیٰ نبیوں کی پریشانی کو حل کرتا تھا۔ اسی طرح تم بھی اللہ پر بھروسہ رکھو، جیسا نبیوں نے بھروسہ رکھا تو تمہاری زندگی میں بھی آزمائش کے طور پر جو پریشانیاں آئیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان پریشانیوں کا حل نکالے گا۔ تم جو ہے اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس جاؤ گے، دوسروں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے طاقت کرنے کے، لیکن تمہارا ایمان ہاتھ سے چلا جائے گا، تمہارا ایمان جو ہے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، تو تمام نبیوں کا تذکرہ کیا، اور تمام نبیوں کی دعوت دیکھیں ایک ہی دعوت تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ تمام نبیوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ فرق نبی اور ہمارے میں ہے۔ نبی دیکھیے کیسے مبارک ہستیاں تھیں، اپنی قوم کو بہت چاہتے تھے، اپنی بستی والوں کو بہت چاہتے تھے، اپنی قوم کو بہت کتنا چاہتے تھے، کبھی انہوں نے غیر کر کے نہیں کہا۔ ہمیشہ جتنے نبیوں کے بارے میں آپ سنیے تمام نبیوں نے یا قومی یا قومی یا قومی کہہ کر پکارتے تھے، اے میری قوم اے میری قوم اے میری قوم، اس طرح پسند کرتے تھے۔ ہمارے اور ان میں کتنا فرق ہے دیکھو، ہم کیا کرتے ہیں، جو اسلام نہیں لایا، جو دوسرے مذہب کو ماننے والے، ہم فوراً کہہ دیتے ہو غیر مسلم ہے کر کے، وہ غیر ہے کہہ دیتے ہم لوگ، جبکہ نبی کیا کہتے تھے، کبھی غیر نہیں کہتے تھے بلکہ محنت کرنے کے ساتھ کہتے تھے یا قومی میں تمہارا بھائی ہوں، میں تمہارا ساتھی ہوں، میں تم کو جنت کا راستہ بتانا چاہتا ہوں۔ تو اس طرح جو ہے نبیوں کی دعوت ہوتی تھی، اور نبیوں کی دعوت دیکھیے پورے نبیوں کی ایک ہی دعوت تھی۔ کیسے آپ دیکھ سکتے ہیں، نوح علیہ السلام کا زمانہ الگ، شعیب علیہ السلام کا زمانہ الگ، شعیب علیہ السلام کا زمانہ الگ، ہود علیہ السلام کا زمانہ الگ، ہود علیہ السلام کا زمانہ الگ،
सालेह अलैहिस्सलाम का जमाना अलग, लेकिन तमाम नबियों की दावत क्या थी? या कौमी अबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, ऐ मेरे कौम अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई ऐसी हस्ती नहीं है जिसके आगे मांगा जाए, सर झुकाया जाए। तो तमाम नबियों का जमाने का इतना डिस्टेंस के बावजूद एक ही दावत होना इस बात की अलामत है कि तमाम नबी अल्लाह ताला के बरहक नबी हैं। और ये बताया जाता है कि तमाम नबी की दावत एक ही थी, और हमारे लिए भी जरूरी है, हमारे लिए भी जरूरी है कि हम तमाम नबियों को माने। ऐसा नहीं कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता हूँ, तमाम नबियों को मानूंगा, मैं ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानूंगा। अल्लाह ताला कहता है ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रुसुली, रसूलों में से किसी को बड़ा घटा कर कहना, रसूलों में से किसी को मानना, किसी को इनकार करना, यह ईमान के मुनाफी है। अगर कोई कहता है कि मैं तमाम नबियों को मानता हूँ, नौजुबिल्लाह लूत अलैहिस्सलाम को नहीं मानता, नौजुबिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानता, तो गोया कि उसका ईमान ही नहीं है। तमाम नबी अल्लाह के नबी थे, तमाम रसूल अल्लाह के रसूल थे, तमाम का पैगाम एक ही पैगाम था, तमाम को अल्लाह ताला ने नबी बनाकर ही इस दुनिया में भेजा। तो हम मुसलमान हैं तो तमाम नबियों को मानना जरूरी है, किसी को बड़ा घटाने की हमको परमिशन नहीं है, किसी को जो है उतार कर किसी को चढ़ा कर बात करने की हमको परमिशन नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बात कहा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के और फिरौन के दरमियान जो वाक़या पेश आया, अल्लाह ने उसे बयान किया कि बनु इसराइल को लेकर मूसा अलैहिस्सलाम जब निकल जाते हैं, मिस्र से बाहर निकलते हैं, रात रात फिरौन को यह खबर मालूम होती है, फिरौन बनु इसराइल का पीछा करते हुए आता है। अब हुआ क्या, सामने समंदर आ गया, पीछे जो है फिरौन का लश्कर। बनु इसराइल बड़ी नाशुक्री कौम थी, मूसा अलैहिस्सलाम से शिकायत करने लगी, देखो हम कम से कम गुलामी करते थे लेकिन जिंदा तो थे, लेकिन ऐ मूसा तुम्हारी बात सुनकर हुआ क्या, हम जो है सामने समंदर है, पीछे फिरौन है, अब सामने जाएंगे तो डूब जाएंगे, पीछे जाएंगे तो कट जाएंगे। बड़ी नाशुक्री कौम थी। लेकिन नबी का ईमान क्या होता है, हालात कितने भी बिगड़ जाएं, अल्लाह की जात पर उनका भरोसा होता है। उन्होंने कहा कल्ला इन्ना मैया रब्बी सयादीन, ऐ मेरे कौम डरने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ मेरा रब है जो मुझे रास्ता दिखाएगा। अल्लाह का हुक्म होता है समंदर पर जो लाठी मारो, समंदर पर लाठी जब मारते हैं तो समंदर में 12 रास्ते बनते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की बनु इसराइल की जो 12 कौमें थी उस रास्ते से गुजर जाती हैं। वही समंदर जो मूसा के लिए रास्ता बन गया था, वही समंदर जब फिरौन और उसकी लश्कर अंदर घुसती है तो अल्लाह ताला उसे गर्क कर देता है, लोगों के लिए इबरत बना देता है। तो जो है अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला की कुदरत है और नबियों का भरोसा अल्लाह की जात पर होता है। जैसा कि अल्लाह के नबी जब हिजरत करके निकल रहे थे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ, गार सौर में जाके छुपते हैं, कुफ्फार मक्का ने ऐलान कर दिया जो भी मोहम्मद को जिंदा या मुर्दा अलियास बिल्ला लेकर आएगा उसे 100 ऊंट जो है तोहफे में दिया जाएगा। लालच में लोग जो है मक्के में अतराफ में तलाश करने लगे, यहाँ तक के गार सौर तक पहुंच जाते हैं। हजरत अबू बकर ने कहा कि अल्लाह के नबी अगर वो अपने पैरों की तरफ भी देख लेते, अपने अंगूठों को भी देख लेते तो हम नजर आ जाएंगे। परेशान हो गए। अल्लाह के नबी से कितना ईमान था, अल्लाह के नबी जो है ईमान के पूरी तरह से अल्लाह के नबी ने क्या कहा हजरत अबू बकर से, मा ज़न्नु, ऐ अबू बकर तुम्हारा क्या गुमान है उन 2 आदमियों के बारे में, सालिसुहुमुल्लाह, उन जिनमें का तीसरा अल्लाह है, जिनका तीसरा अल्लाह है। डरने की जरूरत है, हम 2 आदमी नहीं है बल्कि अल्लाह की मदद भी हमारे साथ है। तो ईमान वालों को यह वाकया बयान करके अल्लाह ताला ये बताना चाहता है कि ईमान वाले हालात कैसे भी हो जाएं, कितने गए गुजरे भी हो जाएं, जहां निकलने का कोई रास्ता ना हो, फिर भी अल्लाह की जात पर भरोसा रखते हैं कि अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। सामने समंदर है, पीछे लश्कर है, बनु इसराइल तड़प रही है, कह रही है कि हम सामने जाएंगे तो डूब जाएंगे, पीछे जाएंगे तो कट जाएंगे, लेकिन नबी कहता है कि मेरा रब रास्ता निकालेगा, रास्ता देगा, रास्ता बताएगा। अल्लाह ने रास्ता दिया। हजरत अबू बकर की परेशानी पर अल्लाह के नबी कहते हैं कि हमारा रब हमारे साथ है, हमारी रब की मदद हमारे साथ है, हमको डरने की जरूरत नहीं। तो ईमान वाले आकर हमेशा अल्लाह की जात पर भरोसा रखे, कभी अल्लाह ईमान वालों को जाया नहीं करता, कभी अल्लाह ताला ईमान वालों को बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की हक़ानियत सूरह शुरा में बयान किया। कुरान की हक़ानियत क्या, पूरा कुरान का बायोडाटा अल्लाह ने कुछ आयतों में पेश कर दिया।
क्या वइन्नहु लतंजील मिन रब्बिल आलमीन नज़ल बिहि रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़रीन बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन। अल्लाह ताला ने कह दिया ये कुरान अल्लाह ने उतारा, जिब्रील अमीन के जरिए से उतारा, प्यारे नबी के सीने पर उतारा, अरबी जबान में उतारा, तो पूरा कुरान का बायोडाटा आ गया। इसमें आकर किसी को शक करने की कोई गुंजाइश नहीं, इसमें किसी को जो है डाउट करने की कोई जरूरत नहीं। ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे नबी को जो है प्यारे नबी के बारे में बात कह दिया। लेकिन इसके ज़िम्न में एक बात ये कह देना मुनासिब समझूंगा, आमतौर पर शिया, एक तो सुन्नी मुस्लिम है, एक शिया मुस्लिम है, शिया का एक अकीदा है इस आयत के खिलाफ है वो, इसलिए जो है ये बात कह देना मुनासिब समझो। शिया का क्या अकीदा है? शिया कहते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम नऊज़ बिल्लाह खियानत करने वाले हैं। वो लोग अली रजी अल्लाह अन्हु के क्या कहते हैं? मौला अली कहते हैं। मौला अली का मतलब क्या? अली को जो है अल्लाह ताला जो है नबी बनाना चाह रहा था, मोहम्मद को नबी नहीं बनाना चाह रहा था। नऊज़ बिल्लाह अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह नबी बनाना चाहता था। अल्लाह ने कहा जिब्राइल से कि ऐ जिब्राइल ये कुरान जाकर अली के पास पहुंचाओ, लेकिन जिब्राइल क्या किए? खियानत किए, अली रजी अल्लाह अन्हु के पास लाने के बजाय नऊज़ बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर चले गए। ये बिल्कुल गलत अकीदा है। हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा क्या है? अली खुलफाए राशिदीन में से हैं, जलीलुल क़दर सहाबी हैं, अशरे मुबशरा में से हैं, प्यारे नबी के दामाद हैं। हजरत अली का बहुत बड़ा मकाम है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन शिया के लोगों का जो अकीदा है कि मौला अली या अली जो है नबी बनने के हकदार थे, जिब्राइल ने जो है खियानत की, अल्लाह ने इस आयत में रद्द किया वइन्नहु लतंजील मिन रब्बिल आलमीन, ये कुरान अल्लाह ने नाजिल किया। नज़ल बिहि रूहुल अमीन, इसको लेकर आने वाले जिब्राइल अमीन है। अला क़ल्बिका, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने जिब्राइल को हुक्म दिया कि वो आपके सीने पर इस कुरान को उतारे। तो अली रजी अल्लाह अन्हु का कहीं इसमें नकल नहीं। हजरत जिब्राइल से खियानत का इल्जाम, ये भी बहुत बड़ा जुर्म है, ईमान से बाहर करने वाली चीज है। और जो है अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, क़यामत तक कोई नबी आने वाला नहीं है। तो इसीलिए आप देखेंगे वो लोग जो है हजरत अबू बकर को भी गाली देते हैं, हजरत उमर को भी, लेकिन उम्मत मुस्लिमा का इत्तिफाक, अहले सुन्नत वल जमात का इस बात पर इत्तिफाक है, अल्लाह के नबी आखिरी नबी है, क़यामत तक कोई नबी आने वाला नहीं है। और अल्लाह के नबी के बाद इंसानों में सबसे ज्यादा मकाम रखने वाले हस्ती हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। हजरत अबू बकर के बाद उमर इब्न खत्ताब, उसके बाद उस्मान इब्न अफ़्फ़ान जिसे ज़ुन्नुरैन भी कहा जाता है, उसके बाद अली इब्न अबी तालिब रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। तो ये जो है तरतीब है जो इत्तिफाक के साथ जो है हुआ है, ये बिल्कुल सही तरतीब है। तो ये जो यहूदियों शिया का जो अकीदा है बिल्कुल गलत अकीदा है, जो आयत के बिल्कुल खिलाफ है। और उन लोगों का कहना भी है कि कुरान जो हमारे पास 30 पारे हैं, हकीकत में 30 पारे नहीं थे, अल्लाह ने 40 पारे नाजिल किया था। बाद में सहाबा ने जो है जुल्म करके, जबरदस्ती करके 10 पारे हटा दिए। नऊज़ुबिल्लाह, ऐसे बोलना के गलत अकीदे जिनका दीन से कोई लेना देना नहीं है। और उसके बाद जो है सूरतुन नमल है। सूरतुन नमल में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुदरतों का इजहार किया। कुदरत क्या? इसमें दो नबियों का अल्लाह ने जिक्र किया, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हजरत दाऊद बाप थे, हजरत सुलेमान बेटे थे। दोनों को अल्लाह ताला ने नबूवत भी दिया था, दोनों को अल्लाह ने बादशाहत भी दिया था। जबूर जो किताब आसमान से नाजिल हुई थी, आसमानी किताब, वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। और दाऊद अलैहिस्सलाम भी जो है नबी थे, बादशाह भी थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी भी थे, बादशाह भी थे। और बादशाह भी कैसे थे? इनकी बादशाह अल्लाह ने कायनात की बहुत सारी मखलूकों में दिया था। अल्लाह ताला जो है हजरत सुलेमान को इतनी ताकत और पावर दिया था, वो चरिंदे परिंदे हैवान जानवरों की जबान भी सुनते थे, और जिन्नात पर भी इनकी हुकूमत चलती थी, हवाओं पर इनकी हुकूमत चलती थी। अल्लाह ने इतनी बड़ी हुकूमत इनको दिया था, इतनी बड़ी सल्तनत इनको दिया था। अल्लाह कुरान में कहता है कि ये जहां चाहते हवा इनको ले जाती थी उड़ा के। हवाई जहाज, प्लेन, एरोप्लेन, रॉकेट सब अब है। उस जमाने में खाली हवा को हुक्म देते कि मुझे फलान जगह जाना है, तो हवा इनको ले जाती थी। हजरत सुलेमान को अल्लाह ताला ने इतनी हुकूमत और इतनी बड़ी सल्तनत दिया। मुख्तसर तौर पर यह कि हजरत सुलेमान जो है एक मरतबा अपने लश्कर, अपने चरिंदे परिंदे, अपने हैवानात के अटेंडेंस ले रहे थे। अटेंडेंस लेते वक्त एक परिंदा जिसका नाम हुदहुद है, जिसे मरंगूती हम बोलते हैं, तो जो है हुदहुद नामी परिंदा जो लकड़ों को जो है अपनी चोंच से तोड़ता है, वो हुदहुद परिंदा जो है नजर नहीं आ रहा था।
حضرت سلیمان علیہ السلام کو غصہ آیا. حضرت سلیمان نے کہا کہ کہاں گیا ہدہد؟ اس ہدہد کو اس وقت مجھے یہاں پر حاضر ہونا ہے، یا جو ہے کہاں غائب ہوا تھا اس کا وجہ مجھے بتانا ہے، ورنہ اسے میں بہت سخت سزا دوں گا. کچھ دیر کے بعد ہدہد نامی پرندہ آتا ہے. حضرت سلیمان نے پوچھا کہاں غائب ہو گئے؟ تو ہدہد نامی پرندے نے کہا اے سلیمان علیہ السلام، میں ایک ایسے مقام سے آ رہا ہوں جس کا علم آپ کو بھی نہیں ہے. ہمارے قریب میں ایک بستی ہے، وہاں ایک عجیب منظر دیکھا. دیکھو پرندوں کو بھی بہت ساری چیزیں ناپسند ہوتی ہیں. ہم کو جو بے زبان جانور لگتے ہیں، بے زبان مخلوق لگتے ہیں، لیکن ان کو بھی بہت ساری چیزیں پسند نہیں ہوتی. جیسا وہ ہدہد نامی پرندہ دو بات کہتا ہے. میں نے دیکھا ایک عجیب مسئلہ دیکھا کہ وہ بستی والے قوم سبا، جو بازو ایک بستی ہے جس کا نام سبا ہے، وہاں کے رہنے والے لوگ کیا ہیں، اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کر رہے ہیں. اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کر رہے ہیں، جو کہ ایک عجیب چیز ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہر مخلوق اپنی اپنی، اللہ قرآن میں کہتا ہے ہر مخلوق اپنی اپنی زبان میں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم لوگوں کو ان لوگوں کی تسبیح سنائی نہیں دیتی، ان کی تسبیح جو ہے تم کو سمجھ میں نہیں آتی. ورنہ یہ پتے جو حرکت کر رہے ہیں حقیقت میں یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. یہ جو کوئل چہچہاتی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے. جو پرندے آواز کرتے ہیں یہ بھی تسبیح بیان کرتے ہیں. کائنات کی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اور کائنات میں جب کبھی لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں تو کائنات کی مخلوق کو بڑا غصہ بھی آتا ہے. جیسا کہ اللہ سورہ دوسرے مقام پر فرماتا ہے تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا. جب لوگ رحمان کا بیٹا قرار دیتے ہیں، جب لوگ اللہ کی اولاد قرار دیتے ہیں، جب لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے آگے سر جھکاتے ہیں، جب لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پوجا کرتے ہیں، آسمان کو غصہ آتا ہے. قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، قریب ہے کہ زمین شق ہو جائیں، اور قریب ہے کہ پہاڑ غصے میں آ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں. ان دعوا للرحمن ولدا، لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پوجا کرتے ہیں. تو یہ ہدہد نامی پرندے کو بھی یہ بات پسند نہیں آئی کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کر رہے تھے. تو اس نے کہا کہ میں عجیب مسئلہ دیکھا کہ لوگ جو ہے سورج کی پوجا کر رہے ہیں جبکہ خالق و مالک رازق اللہ ہے، اس کی عبادت نہیں کر رہے ہیں. دوسری بات اس پرندے نے کہا وجدتها وقومها، کیا ہے میں نے اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور دیکھا کہ عورت ان پر حکومت کر رہی ہے. پرندے کو بھی یہ بات پسند نہیں کہ عورت کی حکومت چلے. آج ہماری حکومتی سطح پر بھی دیکھیں عورتوں کی حکومت چلتی ہے، اور جو ہے اسی طرح آپ دیکھیں گے گھروں میں بھی جو ہے مردوں کی بات نہیں چلتی، عورتوں کی حکومت چلتی ہے، جو کہ فطرت کے خلاف ہے. گھر میں مرد کی بات چلے گی. اللہ کے نبی نے کہا کہ عورت گھر سے باہر جاتے ہوئے مرد کی اجازت لے گی. مرد جو ہے ماں باپ سے ملنے کے لیے عورت کے پاس اجازت نہیں لے گا. مرد جو ہے کس سے بات کرنا، کہاں جانا، کہاں آنا، عورت سے اجازت نہیں لے گا. بلکہ عورت جب بھی جو ہے باہر جائے گی شوہر سے، اپنے ماں گھر کو جانا ہے تب بھی جو ہے شوہر سے اجازت لے کے جائے گی. ورنہ یہاں دنیا میں پورا الٹ گیا ہے. اسی لیے کہتے ہیں جب اللہ کا قانون بدل دیتے ہیں ہم لوگ، گھر میں سکون ختم ہو جاتا ہے. ایک صحابی کا واقعہ، اللہ کے نبی نے کہا کہ عورتوں کو چاہیے کہ شوہروں کی فرما برداری کریں. جب ایک مرتبہ ایک جنگ میں ایک صحابی جا رہے تھے، اس وقت ان کی بیوی نے کہا کہ میرے والد صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں جانا چاہتی ہوں، اپنے والد کو دیکھنا چاہتی ہوں. پتہ نہیں وہ صحابی کے دل میں کیا ہے. صحابی نے کہا اب جانے کی ضرورت ہے، میں آنے کے بعد چلے جانا. اب یہ صحابی کہہ کر جنگ کو چلے گئے. اب جو صحابیہ گھر میں تھی، معلوم ہوتا ہے کہ ان کے باپ کا انتقال ہو گیا. باپ کا انتقال ہونے کے باوجود وہ صحابیہ جو ہے اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے، اپنے باپ کا دیدار کرنے کے لیے نہیں جاتی، کیونکہ شوہر نے کہا تھا کہ میں جنگ سے واپس آنے کے بعد جانا. اتنی فرما بردار جو ہے بیوی تھی، صحابیہ تھی. تو جب واپس لوٹتے ہیں جنگ سے، خبر معلوم ہوتی ہے کہ ان کی والد کا انتقال ہو گیا. تو اللہ کے نبی نے اس پاک باز عورت، اس نیک عورت کے بارے میں خوشخبری دیتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی جنتی عورت کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس عورت کو دیکھ لو، جنہوں نے شوہر کی اتنی بڑی فرما برداری کی کہ باپ کے انتقال میں بھی جا کر وہ شریک نہیں ہوئی. ایسے نیک. اسی لیے ہم کہتے ہیں ہم جو ہے ناچنے والیاں، گانے والیوں کی سیرت پڑھنے اور اپنے اولاد کو پڑھانے کے بجائے صحابیات کی زندگی کو، امہات المومنین کی زندگی کو پڑھانا ہے. حضرت طلحہ کی بیوی کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ حضرت طلحہ کی بیوی کیسے تھے؟ آج گھر میں مہمان آتے ہیں تو مہمان آنے پر جو ہے
عورتوں کا جو ہے ایک ہنگام مچ جاتا ہے کہ جو ہے مہمان کے آنے پر ان کی مہمان نوازی میں جو ہے گھر میں جو ہے بوجھ سمجھا جاتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ گھر میں مہمان آتا ہے تو حقیقت میں اللہ کی رحمت آتی ہے، اللہ کی رحمت آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہمارے گھر میں جو ہے برستی ہے، تو مہمان کا آنا برکت۔ حضرت ابراہیم جب بھی اپنے دسترخوان میں مہمان نہیں ہوتا تھا کھانا نہیں کھاتے تھے، ہر مرتبہ جو ہے مہمان کا انتظار کرتے تھے۔ تو جو ہے اللہ کے رسول جو ہے کہتے ہیں کہ یہ آدمی مہمان ہے، اسے کون کھلائے گا؟ حضرت طلحہ اپنے گھر کو لے جاتے ہیں، لے جانے کے بعد گھر میں کہتے ہیں بیوی سے کہ جو ہے مہمان آ رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان ہمارے لیے بھیجا ہے، ہم کیا گھر میں کیا ہے کھانے کے لیے؟ بیوی نے کہا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک آدمی کے کھانے کی طرح جو ہے غذا ہے، اور وہ میں اپنے بھوکے بچوں کے لیے رکھی ہوں۔ وہ بیوی کتنی نیک تھی دیکھیے، اللہ کے رسول کی تربیت میں رہنے والی عورت ہے، انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اللہ کے نبی نے بھیجا ہے تو اللہ پورا مسئلہ ہمارے لیے حل کر دے گا، مہمان ہے تو گھر میں برکت آ جائے گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم کیا کریں گے، بچوں کو ایسے بھوکے سلا دیں گے۔ اللہ ان کو کتنا بڑا مقام دیا، اسی لیے رضی اللہ عنہم ورضوان کہا۔ وہ صحابیہ خود کہتی ہے، بیوی خود کہتی ہے کہ ہم بچوں کو بھوکے سلا دیں گے، اب رہا ایک آدمی کا کھانا۔ اب حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اس آدمی کو پیٹ بھر کے ہم کو کھلانا ہے، اگر مہمان کے سامنے میں بھی بیٹھ کر کھاؤں گا تو جو ہے اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، کیا کریں گے؟ اس وقت بیوی خود مشورہ دیتی ہے، بیوی خود مشورہ دیتی ہے، ایسا کرتے ہیں کہ تم بھی پلیٹ رکھ لو، مہمان کے سامنے بھی پلیٹ رکھ دو، جب کھانے کا وقت آئے گا تو میں چراغ بجھا دیتی ہوں، اندھیرے میں کون کیا کھاتا ہے پتہ نہیں چلے گا، اس طرح مہمان پیٹ بھر کے کھا لے گا۔ یہ جذبہ، یہ اطاعت، یہ فرما برداری جو ہے عورتوں میں ہونا چاہیے۔ تو پرندے کو بھی یہ بات پسند نہیں تھی کہ گھروں کی یا سلطنت کی جو حکومت کی باغ جو عورت سنبھالے۔ تو اللہ جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے بعد اس پرندے سے کہا، ایک لیٹر لکھ کے دیا، اور یہ لیٹر سب سے مختصر لیٹر جو آج تک دنیا میں جو ہے کسی نے نہ لکھا ہے نہ لکھ سکتا ہے، حضرت سلیمان نے لکھا، وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللہ تعالی علیہ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، کہا کہ یہ سلیمان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر لکھا گیا ہے، جو ملک سبا تھی اس کے نام سے لکھا گیا کہ زبردستی نہ کرو، زیادتی نہ کرو، مسلمان ہو کے آ جاؤ۔ اور جب یہ ہدہد کے چونچ میں رکھ دیتے ہیں اور ہدہد کو کہتے ہیں کہ جاؤ، یہ جا کر ملک سبا کو پہنچا دو، ملک سبا کے پاس لیٹر پہنچتا ہے، ملک سبا لیٹر پڑھتی ہے، پڑھ کے اپنے درباریوں سے مشورہ کرتی ہے کہ دیکھو سلیمان کی طرف سے ایک لیٹر آیا ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا مشورہ ہے؟ درباریوں نے جو ہے بہت ساری باتیں کی، لیکن ملک سبا بڑی سمجھدار عورت تھی، اس نے کہا ایسا کریں گے کہ جو بھی بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتا ہے تو یہاں ہنگامہ مچا دیتا ہے، تہس نہس کر دیتا ہے، ساری چیزوں کو برباد کر دیتا ہے اور یہاں کے عزت والے لوگوں کو ذلیل کرتا ہے۔ لیکن سلیمان جو ہے سلیمان علیہ السلام کے لیٹر سے جو سمجھ گئی تھی کہ سلیمان علیہ السلام بڑے نیک انسان نظر آ رہے ہیں، تو اس نے کیا کہا، ایسا کریں گے ہم تحفے تحائف دے کر سلیمان کے پاس بھیجیں گے، اس کے پاس دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ تو ملک سبا نے بہت سارے تحفے تحائف جو ہے، اسی طرح اشرفیاں، بہت سارے تحفے میں حضرت سلیمان کے پاس بھیجا۔ سلیمان علیہ السلام نے قرآن کی آیت ہے، انہوں نے کہا اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، کیا تم لوگ آ کر مجھے پیسے دے کر، تحفے دے کر میرا منہ بند کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اللہ نے جو دیا ہے وہ تم لوگ جو دیتے اس سے بہتر ہے، یہ واپس لے کر چلے جاؤ، ہم تمہارے اوپر حملہ آنے والے ہیں تمہارے پاس، یہ کہہ کر بھیج دیتے ہیں۔ اتنے میں ملک سبا خود لیٹر بھیجتی ہے کہ وہ خود آنے والی ہے۔ وہ جب نکلتی ہے تو حضرت سلیمان نے جنات سے کہا، اپنے درباریوں سے بات کیا، کون ہے جو ملک سبا کا جو تخت ہے جس پر وہ بیٹھتی ہے، ملک سبا کے آنے سے پہلے میرے پاس لے کر آئے گا؟ کیونکہ سلیمان علیہ السلام جنوں پر بھی ان کی حکومت چلتی تھی، بڑی بڑی عمارتیں بنانا، بڑے بڑے برتن بنانا، پلوں کو بنانا، حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں کے ذریعے سے کام کرتے تھے۔ تو جن نے کہا، وقال عفریت من الجن، عفریت نامی ایک جن نے کہا کہ آپ جو بیٹھے ہیں، آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے میں وہ تخت آپ کے پاس لے کے آ جاتا ہوں۔ اتنے میں حضرت سلیمان کے دربار میں کسی نے کہا کہ آپ پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت میں آپ کے پاس لے کر آ جاتا ہوں۔ تو اس طرح وہ تخت لایا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا نکروا لها عرشا، جو ملک سبا کا جو تخت ہے اسے تھوڑا بدل دو، ننظر اتہتدی، کیا ہم دیکھیں گے کہ وہ پہچانتی ہے کہ اپنے تخت کو؟
جب وہ تخت لایا جاتا ہے، ملکہ سبا آتی ہے تو حضرت سلیمان نے اس کے تخت پہ بیٹھنے کے لیے کہا، اور اس کے بعد کہا کہ تیرا تخت ہے؟ تو اس نے کہا ایسا لگتا ہے کہ میرا ہی تخت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو ہے حکومت، حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو سلطنت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نمل میں اس کا تذکرہ کیا، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں مختصر طور پر آپ کی خدمت میں۔ اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے کہا کہ دیکھو قارون، فرعون، حامان، ان کو بھی اللہ نے مال دیا، دولت دیا، حکومت دیا، سلطنت دیا، لیکن یہ اپنی حکومت، اپنی سلطنت کے نشے میں آ کر مغرور ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگے۔ فرعون نے تو خود کو خدا کہنا شروع کر لیا تھا، لیکن دوسری طرف دیکھو یہ میرے نبی ہیں، داؤد علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت دیا، نبوت دیا، لیکن یہ کیسے تھے؟ حکومت کے نشے میں آ کر مغرور نہیں ہوئے بلکہ عاجز بنے، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تم کو جس حال میں بھی رکھے گا اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ اور زیادہ دے گا۔ تھوڑی چیز ملنے پر اگر مغرور بن جاؤ گے، اکڑنے لگو گے، تو اللہ تعالیٰ وہ چیز چھین لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے یہ واقعہ بیان کیا کہ زندگی میں کبھی غرور نہیں کرنا ہے، اکڑنا نہیں ہے، تکبر نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیشہ عاجزی انکساری ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے نیک بندے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندے رہتے ہیں، جس حال میں بھی رہو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ اور بھی نعمتوں کو زیادہ سے زیادہ دے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان کیے، سورہ نمل کا بھی جو ہے اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ تو اس بات پر اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پر قائم رکھے، جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں کلمے کی موت عطا فرمائے، دنیا بھر کے مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس کو پھر سے مسلمانوں کو واپس لوٹائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزوں کو، ہمارے رمضان کی دیگر عبادتوں کو زیادہ سے زیادہ قبول کر کے زیادہ سے زیادہ اجر عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک دو بات آپ کے سامنے کہہ دینا مناسب سمجھوں گا تمام ساتھیوں سے۔ پہلا جو ہے اعتکاف کے مسئلے کو لے کر، کیونکہ انشاءاللہ کل شام سے یعنی 20ویں روزے کے عصر کی نماز سے جو عام طور پر ہمیشہ مسجدوں میں اعتکاف کرنے کا، اعتکاف کی سنت جو ہے ادا کی جاتی ہے، لیکن چونکہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے تو اعتکاف کے بارے میں جن لوگوں نے نیت کی، انشاءاللہ نیت پر اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ تو جو ہے اعتکاف کے لیے زبردستی مسجد میں آ کر بیٹھنے کی کوشش نہ کریں، یا اگر زیادہ سے زیادہ آپ کو خواہش ہے تو مسجد میں ایک آدمی کے لیے مسجد والوں سے پوچھ کر دیں، ایک آدمی چاہے تو بیٹھ سکتے ہیں، ایک سے زائد آدمی بیٹھنے کی کوشش نہ کریں۔ اپنے گھروں میں عبادت کیجیے، اور جن کا اعتکاف کا ارادہ ہے انشاءاللہ ارادے پر، نیتوں پر اللہ تعالیٰ ہم کو اعتکاف کا اجر دے دے گا۔ تو زیادہ جو ہے ہم لوگ مسجدوں میں آ کر، جیسا کہ اب 17 تاریخ کے بعد جو ہے لاک ڈاؤن 4.0 کا بھی جو ہے اناؤنس کیا گیا ہے، اگر خدا نہ خواستہ میں آپ کو یہ بات کہہ دوں گا، اگر مسجدیں کھل بھی جاتی ہیں، عید کے لیے پرمیشن بھی مل جاتا ہے، میری اپنی رائے ہے، میں آپ سے کہنا مناسب سمجھوں گا کہ مسجدوں کے کھلنے کے باوجود، عیدگاہ میں پرمیشن ملنے کے باوجود، آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ عیدگاہ کو بھی نہ جائیں، مسجدوں کو بھی نہ جائیں کچھ دنوں کے لیے۔ یہ کہتے ہوئے میری زبان خود لڑکھڑاتی ہے، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو نمازوں کی طرف بلاتے ہیں، لیکن ہم خود اب کہتے ہیں کہ مسجدوں کو نہ جاؤ، کیونکہ بڑی سازشیں اور بڑی چال ہمارے خلاف چلتی ہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کی اس طرح پرمیشن دے کے کل ہمارے اوپر الزام لگائیں گے، مسلمان مسجد میں مل کر عیدگاہ میں ملنے کی وجہ سے جو کورونا وائرس اتنا زیادہ پھیل گیا، اس طرح کی چال چلیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے جب ہم کو سہولت دی ہے تو سہولت کو ہم جو ہے فالو کرنا چاہیے۔ تو اعتکاف کی پہلی بات یہ ہے کہ اعتکاف میں ہم لوگ مسجد میں کرنے کی حکم ہے، ہم گھروں میں جو ہے اعتکاف کرنے کی اور ایک روم خاص کر لے کر وہاں جو ہے ہم لوگ اعتکاف کرنا، اس کی اجازت ہم کو نہیں دے ہے۔ شریعت کے حساب سے دیکھیں گے، مرد رہیں عورت رہیں، اعتکاف کا سسٹم مسجد میں ہی ہے۔ گھروں میں جو ہے اعتکاف کے لیے الگ روم رکھ لے کر یا الگ جگہ منتخب کر کے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ گھر میں رہ کر زیادہ سے زیادہ عبادت کریے۔ آخری جو ہے 10 آخری عشرہ جو ہے اس میں 5 تاخر آتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ پروگرام سیٹ کیا جائے گا، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریے، وہ بہتر رہے گا ہمارے لیے، ہماری آخرت بنانے کے لیے۔ اس کے علاوہ جب اس کی بات ہے، عید کی بات ہے، تو عید کے بارے میں آپ کو کہہ دوں گا، اگر پرمیشن نہ ملے گی نہیں، اگر ملتی بھی ہے تو بہتر ہے کہ گھروں میں عید کی نماز پڑھ لیجئے۔ نماز کا طریقہ کیا رہے گا
जैसा कि आप जानते हैं जुमा में जो हम लोग खुतबा नहीं पढ़ते, सिर्फ जो है 4 रकात ज़ोहर की नमाज पढ़ लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हम जो ईद की नमाज भी जो है खुतबा के बगैर खाली नमाज पढ़ेंगे। नमाज का तरीका क्या, इंशाअल्लाह ईद के करीब वो नमाज का तरीका सब आपको बताया जाएगा। 6 जायद तकबीरों के साथ जो है नमाज पढ़ी जाती है, या जो है हदीस के हिसाब से 12 जायद तकबीरों के साथ भी पढ़ी जाती है, वो एक अलग तरीका इंशाअल्लाह बताया जाएगा। तो जो है 6 जायद तकबीरों के साथ नमाज होगी। इसके अलावा जो है घर में लोग जो है नमाज पढ़ेंगे, जैसा कुरान ज्यादा जानने वाले वो इमामत करेगा, उसके बाद मर्द खड़ेंगे, उसके बाद बच्चे, उसके बाद औरतें खड़ेंगे। अगर औरतों के मखसूस दिन चल रहे हैं तो वो नमाज में शरीक नहीं होंगी, लेकिन जो है किनारे बैठकर दुआओं में शरीक हो जाएंगी। और उसके बाद जो है बाकी जो ईद का जो दूसरा मामूल है बराबर करेंगे। ईद की सुन्नतें, जैसा ईद की नमाज से पहले जो है आदमी मीठा खाना चाहिए, कोई भी मीठा हो, अल्लाह के नबी की सुन्नत है। ईद उल फितर में मीठा खाकर अल्लाह के नबी ईदगाह को जाते थे। सुरमा लगाना, इतर लगाना, अपने पास मौजूद अच्छे कपड़े पहनना। नया कपड़े पहनने की चक्कर में आप दुकानों को मत जाइए, शॉपिंग के लिए मत जाइए, अपने घरों में रहकर जो है अच्छे कपड़े जो है अल्लाह ताला ने दिया है, अल्लाह ने नए कपड़े आपको दे दिया है, पहले से आप खरीद लिए थे तो अच्छी बात है, पहन लीजिए। और जो है जैसे ही चांद नजर आ जाएगा ईद का, तो उसके बाद से जो है आप तकबीरात घर में मगरिब से तकबीरात कहना शुरू कर लीजिए। ईद की नमाज तक कंटिन्यू आप तकबीरात कहना, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द, जो है तकबीरात ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए। कि ईद के बारे में मुख्तसर तौर पर मैंने आपको तमहीद के तौर पर बता दिया, इंशाल्लाह ईद के करीब आपको बताया जाएगा। और ईद की नमाज का वक्त भी क्या है, सूरज के तुलू होने के बाद से आधे घंटे के बाद जो है ईद की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। तो आदमी जो है ईद उल फितर की नमाज जो है सूरज के तुलू होने से आधे घंटे के बाद पढ़ लेना चाहिए। तफसीलात इंशाल्लाह बताया जाएगा। तो एतिकाफ और ईद का मसला ये है, घरों में पढ़ लेना बेहतर है। एतिकाफ जो है घरों में करने की इजाजत नहीं है, अलबत्ता ज्यादा से ज्यादा इबादत आखिरी अशरे में हमको करना है तो हम घरों में करेंगे, खास कमरे में बैठकर। और मर्दों के लिए घर में जो है एतिकाफ करने की, मर्द रहे औरत रहे, घर में एतिकाफ करने की इजाजत है। एतिकाफ मस्जिद ही में होती है, अल्लाह के नबी की सुन्नत है। बस उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको समझ में आया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे हक में बेहतर फैसला फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर हजरत। अल्हम्दुलिल्लाह, कल मिलेंगे हजरत इंशाल्लाह। इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।